فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہماری اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان المبارک لے کر آیا۔ رمضان اللہ کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی نعمتوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ ان نعمتوں کو پانے کے لیے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اچھے اعمال کرنے میں آگے بڑھو،
جو بندہ یا بندی رمضان میں اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ رمضان کی تمام نعمتوں کو پا لیتے ہیں، اور جو بندہ یا بندی رمضان میں اعمال صالحہ نہ کرے، روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام نہ کرے، وہ رمضان کی تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی نعمتوں کو پانے کے لیے اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو اللہ کا بندہ یا بندی رمضان میں بغیر عذر کے اور بغیر کسی مجبوری کے اور کوئی بیماری نہیں اور سفر بھی نہیں، جان بوجھ کر رمضان میں روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے، بیمار ہیں، مجبوری ہے یا سفر میں ہے، روزہ رکھنے سے اپنی جان کو خطرہ ہے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، مگر یہاں کوئی مجبوری نہیں، نہ بیماری، نہ کوئی عذر، نہ کوئی سفر، پھر بھی جان بوجھ کر جو اللہ کا بندہ یا بندی رمضان کا روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لم يقض عنہ صوم الدہر کلہ وإن صامہ، رمضان گزرنے کے بعد رمضان کے روزے کی اہمیت اور اس کی عظمت دل میں پیدا ہوئی، اس کا احساس بعد میں پیدا ہوا، اب وہ زندگی بھر روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، زندگی بھر روزہ رکھ لے، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا بدل نہیں ہو سکتا، رمضان میں روزہ چھوڑنے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ بیان فرماتے ہیں، رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے بعد قضا کر لو، ادا ہو جائے گا۔ علامہ ابن حجر، نہیں غلط، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم یہ بیان فرماتے ہیں، رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے بعد قضا بھی کر لے، تب بھی رمضان کا روزہ ادا نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں، رمضان کے بعد
قضا بھی کرو، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جرم ہے، رمضان کا روزہ چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، بعد میں قضا بھی کرو ادا نہیں ہو سکتا۔ مگر اکثر صحابہ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں، رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے بعد قضا کرو ادا ہو جائے گا۔ مگر یہ علماء بھی یہ بیان فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے، یہ علماء، یہ ائمہ یہ بیان فرماتے ہیں رمضان کے بعد قضا کرو، قضا ادا ہو جائے گا۔ مگر رمضان کے روزہ رکھنے میں جو اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے تھے، رمضان کا روزہ رکھنے پر جو اجر و ثواب، جو اللہ کی رحمتیں، جو اللہ کی برکتیں، جو اللہ کے انوارات ملنے والے تھے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ انعامات، وہ انوارات رمضان کے بعد روزہ رکھنے پر حاصل نہیں ہو سکتے۔ ادا تو ہو جائے گا مگر وہ خیر، وہ بھلائی، وہ انوارات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رمضان کا روزہ نہ چھوڑو، رمضان کے روزوں کی ناقدری نہ کرو، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزوں پر عمل کرو، روزے رکھا کرو۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کس درجے کے اللہ والے آپ بھی جانتے ہیں، دلی میں ان کی مزار ہے اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ آج بھی ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے اعمال سے لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میرے شیخ، میرے مرشد، میرے استاذ سیدنا خواجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ 5 محرم میں انتقال ہوا۔ وہ محرم سے پہلے جو رمضان آیا، وہ رمضان میں آپ بیمار ہو گئے، بستر کے حوالے ہو گئے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، کمزوری پیدا ہو گئی۔ رمضان آیا، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی، قوت نہ رہی، اللہ نے اجازت بھی دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ رمضان آ جائے، تم بیمار ہو گئے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، قوت نہیں، اور یا یہ کہ سفر میں چلے گئے، اللہ نے بیان فرمایا اب روزہ نہ رکھو، روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ سیدنا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ رمضان میں اتنے بیمار ہوئے، بستر کے حوالے، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی۔ سیدنا نظام الدین اولیاء روزہ دار ہیں، روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، مگر اپنے شیخ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں سے خربوزہ آیا، کڑنگڑا آیا، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس کو چھیلا، ٹکڑے بنایا اور ایک تھالی میں، برتن میں رکھا اور استاد کی خدمت میں، شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ لیٹے لیٹے وہ تناول فرما رہے تھے اور کھا رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا فرید الدین گنشکر
رحمت اللہ علیہ ایک پھانک اٹھایا، ایک ٹکڑا اٹھایا اور نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ پھانک تیرے لیے ہے، یہ ٹکڑا تیرے لیے ہے۔ سیدنا نظام الدین اولیاء اپنے ہاتھ میں لے لیے، دل کے اندر ارادہ ہوا، دل میں نیت پیدا ہوئی، یہ میرے شیخ سے ملا ہوا ہے، میرے استاد سے ملا ہوا ہے، یہ برکت والا ٹکڑا ہے، یہ رحمت والا ٹکڑا ہے، میں ابھی فوراً کھا لوں اور روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا جو کفارہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ رمضان کے بعد 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہ برکت والا، یہ تبرک کا لقمہ ہے، میں کھا لوں اور رمضان کے بعد وہ کفارہ ادا کر دو۔ دل کے اندر یہ ارادہ ہو رہا تھا۔ سیدنا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر سوال کیا، نظام الدین کیا نیت، کیا ارادہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت یہ ارادہ ہو رہا ہے، سنو نوجوانوں، اللہ والوں کو ماننے والوں، درگاہوں کے پاس جا کر طواف کرنے والوں، ان کی قبروں پر چادریں چڑھانے والوں اور کیا کیا حرام کام کرنے والوں، اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اللہ والوں کی قبروں کے پاس جاؤ، درود پڑھو، سورتیں پڑھو، اعمال صالحہ کرو، اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچاؤ، یہ طریقہ صحیح ہے۔ ان کا طواف کرنا، ان سے سوال کرنا، ان سے بھیک مانگنا، ان سے خیر و برکت کا سوال کرنا، ان سے اولاد کا مطالبہ کرنا، بیمار ہو گئے ان سے صحت مانگنا، اسلام میں اجازت نہیں، قرآن حدیث میں اجازت نہیں۔ سیدنا نظام الدین اولیاء نے عرض کیا یہ تبرک ہے اور میں کھا لوں بعد میں کفارہ ادا کر دوں، قربان جائیے۔ یہ اللہ والے شریعت کے پابند تھے، اسلام پر جان دینے والے تھے، قرآن حدیث پر جان قربان کرنے والے تھے۔ سیدنا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نظام الدین روزہ نہ رکھنے کی اجازت اللہ نے مجھ جیسے بیماروں کے لیے دی ہے، مجھ جیسے مجبور لوگوں کے لیے دی ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے اجازت ہے میں روزہ نہ رکھوں۔ نظام الدین تو کون سا بیمار ہے کہ تو روزہ توڑ دے اور تو روزہ نہ رکھے؟ میرے لیے اجازت ہے، تیرے لیے اجازت نہیں ہے۔ آج کون سے بیمار ہو گئے، کون سے اسپتالوں میں، کون سے آئی سی یو میں نوجوان اور صحت مند لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، پھر بھی دیکھو ہزاروں نوجوان صحت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے گلیوں میں کھاتے ہوئے، سڑکوں میں پیتے ہوئے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کا استعمال کرتے ہوئے، تمہاری اولاد 7 سالہ 10 سالہ 12 سالہ تمہاری اولاد روزہ رکھ رہی ہے، تمہارے اندر شرم نہیں، تمہارے اندر غیرت نہیں، تمہارے بچوں کے سامنے تم کھانے والے، تمہاری اولاد کے سامنے بیڑی کا استعمال کرنے والے، سگریٹ کا استعمال کرنے والے، رمضان کی قدر نہیں، روزوں کی قدر نہیں، اولاد کی کیا تربیت کرو گے؟ تمہاری اولاد روزہ دار ہے، ان کے ماں باپ بے روزہ ہیں، کون سی بیماری میں مبتلا ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اللہ نے گنجائش دی، اللہ نے اجازت دی روزہ نہ رکھو۔ میرے بھائیوں، رمضان کی قدر کرو اور روزوں کی قدر کرو۔ رمضان میں روزوں کا اہتمام، روزوں کی پابندی کرو، اللہ کی رحمت کو طلب کرو، اعمال کر کے اللہ کا خیر طلب کرو، اللہ کے نعمتوں کو طلب کرو۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ میری بندی صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنے خواہشات کو قربان کریں۔ یہ عمل سے، یہ روزہ سے اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تم سے کون سی دولت کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ مرد ہو یا عورت، تمہارے دلوں میں اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ روزوں سے اللہ یہ چاہتے ہیں جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رمضان میں روزوں کا اہتمام کرے اور دل کے اندر تقوی پیدا نہ ہو، سمجھ جاؤ تمہارے روزوں میں کمی ہے۔ الحمدللہ ہم نے 30 روزے رکھا، الحمدللہ 20 سال 25 سال سے ہم روزوں کا اہتمام کیا، تقوی پیدا نہیں ہوا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوئی۔ تمہارے 20 سال کے روزے، تمہارے 30 سال کے روزے، سمجھو تمہارے روزوں میں کمی ہے۔ اگر تمہارے روزے کمال درجے کے ہوتے لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جاتا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی سمجھنے کے لیے آخر تقوی کیا چیز ہے، تقوی ہم کیسے سمجھیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، اور حضرت عمر بھی کوئی معمولی نہیں، یہ ان سے بڑے صحابی۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ابی بن کعب بتائیے، سمجھائیے تقوی کیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب پورے صحابہ میں سب سے زیادہ بہترین آواز میں قرآن پڑھنے والے تھے، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں، لہجے میں اللہ کا قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال کیا بتائیے تقوی کیا ہے، ہمیں سمجھائیے تقوی کیا ہے؟ اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ امت کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر نے ان سے سوال کیا، بتائیے امت کو بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، اے عمر مجھے بتائیے، کیا کبھی آپ ایک تنگ راستہ، چھوٹا سا راستہ جس میں صرف ایک آدمی، سنگل آدمی بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور وہ راستے کے دونوں کناروں میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑ ہیں، کبھی یہاں سے آپ کا گزر ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا کئی مرتبہ گزرنا ہوا۔ ابی بن کعب نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین بتائیے وہاں سے گزرتے ہوئے تمہارا حال کیا تھا، تمہاری کیفیت کیا تھی، کیا طریقے سے گزر گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابی بن کعب
ویسے تنگ راستے میں اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، کانٹے لگے ہوئے، کئی مرتبہ گزرا بڑا سنبھل کر کہ میرا لباس کسی کانٹے میں نہ لگ جائے اور میرا جسم بھی کسی کانٹے کو لگ کر زخمی نہ ہو جائے۔ اپنے جسم کو بھی بچایا، اپنا لباس کو بھی بچایا، بڑی مشکل کے ساتھ وہ راستے سے پار ہو گیا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں دیکھو جھوٹ کا کانٹا ہے، ادھر دیکھو زنا کا کانٹا ہے، ادھر دیکھو چوری کا کانٹا، ادھر دیکھو سود کا کانٹا، فنڈوں کے کانٹے اور انٹرسٹ کے کانٹے اور یہ حرام دھندوں کے کانٹے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وہ زہریلا کانٹا، بیوی پر ظلم کرنا زہریلا کانٹا، اولاد کی تربیت نہ کرنا زہریلا کانٹا، رمضان کی قدر نہ کرنا زہریلا کانٹا، روزے نہ رکھنا وہ یہ کانٹا، نماز نہ پڑھنا وہ یہ کانٹا، داڑھی منوانا وہ یہ کانٹا، یوٹیوب کا غلط استعمال کرنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، برہنہ لڑکیوں کو موبائل میں دیکھنا وہ یہ کانٹا، یہ دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا عمر، یہ گناہوں کے کانٹوں سے دنیا سے بچتے بچاتے ہوئے نکل جاؤ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی، اپنا جسم، اپنا لباس یہ گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ، میری بندی روزوں کا اہتمام کر کے ایسا تقویٰ حاصل کرے کسی گناہ کے قریب نہ جائے۔ یہ کیفیت اور یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہوا روزوں کے ذریعے سے۔ یہ مقصود ہے روزوں سے، روزوں کی روح، روزوں کی جان کیا تقویٰ ہے۔ تقویٰ حاصل کرو۔ اور رمضان، مجھے کئی باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، آپ سمجھ جائیے، میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں۔ رمضان اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اصلاح اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کا بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ اپنی تربیت کروانے کا، اپنی اصلاح کروانے کا بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کروانے کا، اپنی اولاد کی اصلاح کروانے کا بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان اور رمضان کے اعمال کے ذریعے سے اپنی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ میرے رب نے پیغام دیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے ان آیتوں کی تفسیر میں بیان فرمایا، ایک صبر یہ ہے حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، حرام باتوں سے، ناجائز باتوں سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا،
اپنے آپ کو بچا لینا۔ دل چاہتا ہے غیر محرم لڑکیوں کو دیکھو، یہ حرام ہے، دل چاہتا ہے، صبر کر لیا، آنکھ کی حفاظت کر لیا، جی چاہتا ہے زنا کرو، صبر کر لیا، زنا کے قریب نہیں گیا، گھر کے اندر حالات آئے، دل چاہتا ہے سنگا میں جاؤ، مال حاصل کرو، بینکوں میں جاؤ، لون کے نام پر پیسہ لو، دل چاہتا ہے، مگر صبر کر لیا، یہ حرام کے قریب نہیں گیا، یہ ناجائز کاموں کے قریب نہیں گیا، اپنے آپ کو بچا لیا، یہ بھی صبر ہے۔ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی میں اپنے جسم کو مجبور کرنا، جی نہیں چاہتا نماز پڑھوں، جی نہیں چاہتا روزہ رکھوں، دل قبول نہیں کرتا میں مال کی زکوٰۃ ادا کروں، دل نہیں چاہ رہا ہے، اعمال صالحہ کرو، مگر اپنے نفس کو، اپنے جسم کو مجبور کرو، میں اللہ کی اطاعت کروں، میں اللہ کی بندگی کروں، میں اللہ کی غلامی کروں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی میں مجبور کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، مصیبتوں پر اور آفتوں پر صبر کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ تینوں طریقوں سے صبر کرنے والا قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں صبر کرنے والے، کہاں ہیں دنیا میں صبر کرنے والے، کہاں ہیں دنیا میں حرام چیزوں سے اپنے جسم کو بچانے والے، کہاں ہیں اللہ کی بندگی میں اپنے جسم کو مجبور کرنے والے، کہاں ہیں مصیبتوں میں صبر کرنے والے؟ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ تینوں طریقے سے صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل فرما کے آیت روایت نقل فرمائی، آیت کو لکھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ اجر دینے والے ہیں، تمہارا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، رمضان کے ذریعے سے اپنے دلوں کے اندر، اپنے جسم کے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرو، صبر کا مزاج پیدا کرو۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر آئی؟ روزوں کے ذریعے سے صبر کی صفت، روزوں کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے صبر کی صفت ہمارے اندر آئی۔ رمضان اپنی تربیت کا بہترین مہینہ، صبر حاصل کرو، صبر سیکھو۔ کوئی گالی دے، کوئی ماں کی گالی دے، بہن کی گالی دے، صبر کرنا سیکھو۔ بخاری شریف، مسلم میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا كان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يصخب، میرے نبی نے پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو، زبان سے گالی نہ دو، بیہودہ باتیں نہ کرو، فحش باتیں نہ کرو، زبان کنٹرول میں رکھو۔ یہاں تک بیان فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے رہا ہے، تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، الجھ رہا ہے، تم روزہ دار ہو، اگر کوئی گالی دے، کوئی جھگڑنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا او روزہ رکھنے والے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کو کہہ دے میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، تو گالی دے رہا ہے میں گالی نہیں دوں گا، تو جھگڑا کر رہا ہے میں الجھنا نہیں چاہتا، میں روزے دار ہوں۔ روزوں کے ذریعے سے صبر کی کیفیت، صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ جو اللہ کا بندہ رمضان میں روزوں کی برکت سے صبر حاصل کر لیتا ہے، غیر
رمضان میں بیوی کچھ کہہ دے یہ صبر کرے گا، ماں کچھ کہہ دے صبر کرے گا، باپ کچھ کہہ دے صبر کرے گا، اور خاندان قبیلے والے کچھ کہہ دے دل کو تکلیف ہو رہی ہے مگر یہ صبر سیکھا ہوا ہے، صبر کر لے گا۔ جو اللہ کا بندہ رمضان میں صبر نہ سیکھے، بیوی پر ظلم، ماں کو رلانے والا، باپ کو رلانے والا، خاندان قبیلوں کا سکون اجاڑنے والا، رمضان میں صبر نہیں سیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان میں صبر کو پا کر اپنی تربیت کرواؤ۔ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان بھی، عورتیں بھی روزہ رکھ کر غیبت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھ کر زبان سے غیبت نہیں کرتے، روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتے، روزہ رکھ کر چغلی نہیں کھاتے، چاڑیاں نہیں کھاتے، ایک دوسرے کی شکایتیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ جانتے ہیں میں روزہ سے ہوں۔ روزہ رکھ کر اپنی زبان کی اصلاح کرو۔ جو اللہ کا بندہ روزہ رکھ کر زبان کی اصلاح کروا لیا، زبان کی تربیت کروا لیا، وہ غیر رمضان میں بھی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ من نجا، کامیابی حاصل کرنے کا کیا طریقہ، نجات پانے کا کیا طریقہ مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا املک علیک لسانک، ترمذی میں روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا زبان کو کنٹرول میں کر لے کامیاب ہو جائے گا۔ صرف روزے رکھ کر جھوٹ سے بچتے ہو، صرف روزے رکھ کر غیبت سے بچتے ہو، زندگی بھر غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، زبان کا استعمال صحیح کرو، زبان کی اصلاح کرواؤ رمضان میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں ٹھہرے رہ، اپنے گھر میں رکے رہ، بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نہیں جانا۔ ہاں کمانے کے لیے جانا، تجارت کے لیے جانا، ضرورت کے لیے جانا۔ روزہ رکھ کر بیکار ٹائم پاس سرکلوں میں ہوٹلوں میں نہیں کرتے، اور رمضان میں اکثر لوگ بیکار رات میں ٹائم پاس نہیں کرتے۔ کیوں؟ جانتے ہیں جلدی سونا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، میرے بھائیوں رمضان میں تم نے یہ عمل کیا، رمضان کے ذریعے سے یہ سبق حاصل کرو۔ رمضان کے بعد بھی ہم بیکار ٹائم پاس سڑکوں میں، ہوٹلوں میں، سرکلوں میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہیں کریں گے۔ مسجد ہوا، گھر ہوا، تجارت ہوئی، بس چورو بچے ہوئے، ماں باپ ہوئے، بہن بھائی ہوئے، بس تمہارے گھنٹے گھنٹے سرکلوں میں، ہوٹلوں میں، راستوں میں تباہ ہو رہے ہیں۔ رمضان کے ذریعے سے اپنی تربیت حاصل کرو۔ میرا وقت گزرے مسجد میں، میرا وقت گزرے میرے گھر میں، میرا وقت گزرے بزنس میں، یہ تین چیزوں میں تمہارا وقت گزارو، تمہاری زندگی گزارو، اور یہ تربیت حاصل کرو رمضان میں۔ اللہ کے نبی نے آخر میں بیان فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، نجات پانا ہو، کامیابی پانا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہا کرو۔ روزہ رکھ کر رونا یاد آتا ہے، گناہ یاد آتے ہیں، یہ صفت پیدا کرو۔ غیر رمضان میں بھی اللہ کا خوف، اللہ کی محبت میں تمہاری آنکھ رونے والی بنے۔ یہ صفات رمضان میں حاصل کرو، یہ مزاج رمضان میں حاصل کرو۔
رمضان بہترین مہینہ ہے اپنی تربیت کروانے کا، رمضان بہترین مہینہ ہے اپنی اصلاح کروانے کا۔ روزہ رکھتے ہیں عاجزی پیدا ہوتی ہے، چھوٹا پن پیدا ہوتا ہے، میں کتنا بڑا کروڑ پتی رہا تو کیا ہوا، بیلنس کا مالک رہا تو کیا ہوا۔ دیکھو روزہ رکھتا ہے کچھ نہ کچھ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا مقام، اللہ اس کی شان بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں تواضع پیدا کرو، غیر رمضان میں بھی بیوی کے سامنے جاؤ تو فرعون نہ بن جاؤ، ماں کے سامنے جاؤ ابو جہل نہ بن جانا، خاندان قبیلے کے پاس جاؤ شداد نہ بن جانا، میں طاقتور میں پہلوان، یہ جوان مردی نہیں ہے۔ رمضان میں تواضع پیدا کرو، غیر رمضان میں بھی ماں کے سامنے جائیں گے سر جھکا کے بات کریں گے، دل جھکا کے بات کریں گے، بڑوں کے سامنے جائیں گے سر جھکا کے بات کریں گے، ادب سے بات کریں گے۔ یہ تواضع، یہ عاجزی روزوں کے ذریعے سے حاصل کرو۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے دل کے اندر رتی برابر ذرہ برابر غرور ہوگا، تکبر ہوگا، انانیت ہوگی۔ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ذرہ برابر تمہارے دلوں میں تکبر ہوگا تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ روزے رکھ کر تکبر نہیں ہوتا، روزے رکھتے ہیں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تکبر دلوں سے نکالو، رمضان کے ذریعے سے یہ انانیت، یہ غرور، یہ گھمنڈ، مال کا تکبر، عہدوں کا تکبر اور فلاں ان چیزوں کا تکبر، یہ تمام چیزوں کو نکال کر پھینکو، تواضع پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو۔ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، بندہ ہو یا بندی، مرد ہو یا عورت، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، حرام لقمہ کھانے سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے نہیں ڈرتے؟ ڈرتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں ڈر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ غیر رمضان میں حرام غذاؤں سے، حرام روزی سے کیوں نہیں بچتے؟ التاجر الصدوق مع النبی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترمذی میں روایت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو بزنس کرنے والا، تجارت کرنے والا اپنے بزنس میں سچائی، امانت داری لے کر آئے، کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے صف میں، صدیقین، شہداء کے صف میں کھڑا ہوگا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچائی کے ساتھ بزنس کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ رمضان میں ڈرتے ہو، میں ڈنڈی نہ مارو، دھوکے سے نہ بیچو۔ یہ ڈر، یہ خوف 11 مہینے میں کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یہ ڈر پیدا کرو، رمضان بہترین مہینہ اپنی تربیت کروانے کا، اپنی اصلاح کروانے کا۔ حلال روزی، کلام پاک کا 18واں پارہ سورہ مومنون میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ اپنے نبیوں سے، اپنے پیغمبروں سے کہہ رہا ہے، میرے تمام پیغمبر، اللہ 2 چیزوں کا حکم دیا، اچھی غذا اور اچھے اعمال۔ اچھی غذا، اچھے اعمال، یہ 2 عمل کرو۔ پہلے نمبر پر اللہ نے کہا اچھی غذا،
بات دوسرے نمبر پر کہا اچھے اعمال۔ اس سے چیز معلوم ہوتی ہے اعمال کی توفیق ملنے کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ میری غذا حرام کی ہے۔ میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، کیوں؟ میری غذا حرام کی۔ میں تراویح نہیں پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ میری غذا حرام کی۔ جب مال حرام کا ہوگا، غذا حرام کی ہوگی، روزی حرام کی ہوگی، اللہ اعمال کی توفیق نہیں دیتے۔ ہاں، 5 مرتبہ اللہ اعمال کی توفیق بھی دے دیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں تیرے اعمال کی قبولیت کے لیے حلال غذا ضروری۔ میرے بھائی لوگ اور میرے ہم جماعت لوگ کہتے ہیں نماز کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ آج عجیب بات سنو میرے بھائیوں، تمہاری نماز قبول ہونے کے لیے، تمہارے روزے قبول ہونے کے لیے، تمہاری تراویح قبول ہونے کے لیے، تمہارا ایمان کا اعتبار ہونے کے لیے حلال روزی کا ہونا ضروری ہے۔ حلال روزی کا ہونا ضروری ہے۔ حلال روزی کے ذریعے سے اپنی تربیت حاصل کرو، اپنی اصلاح کرواؤ۔ رمضان میں روزہ رکھ کر ڈنڈی نہیں مارتے، چوری سے نہیں کماتے، دھوکہ دے کر نہیں کماتے، 420 سے نہیں کماتے، ڈرتے ہیں میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں۔ یہ صفت غیر رمضان میں بھی، 11 مہینے میں بھی ہونا چاہیے۔ رمضان بہترین مہینہ اپنی تربیت کروانے کا، اپنی اصلاح کروانے کا۔ ایک آخری بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے رمضان ہماری تربیت کا بہترین مہینہ ہے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے اپنی تربیت، اپنی اصلاح کروانے کا بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ اسی طرح دل کے کان کھول کر سنو، دل کے پردے ہٹا کے سنو، رمضان اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ اس سے بہتر مہینہ اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب تمہاری اولاد روزہ رکھتی ہے، تم بھی جانتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دینے سے ڈرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں، کسی کو ستانے سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ ان کے عمل کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کو کیوں نہیں کہتے بیٹا 11 مہینے میں بھی تیرا مزاج، تیری عادت یہی ہونا چاہیے۔ کوئی کہتے ہیں آج کوئی باپ ہے اپنی اولاد کو یہ تربیت کرے، کوئی ماں ہے جو اپنی اولاد کی یوں تربیت کرے، بیٹا یا بیٹی روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتی، غیبت نہیں کرتی، دھوکہ نہیں دیتی۔ اسی طرح 11 مہینے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو ستانا نہیں، یہ تربیت کرتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ چلو اس سے پہلے بخاری شریف میں کتاب المناسک یعنی حج کا عنوان باندھ کر امام بخاری نے سینکڑوں حدیثوں کو لے کر آیا۔ سب سے پہلی روایت کتاب المناسک، حج کا عنوان باندھا، پہلی روایت امام بخاری نے یہ نقل فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حج کے موقع پر اللہ کے نبی سواری پر سوار، اور فضل بن عباس چھوٹے بچے، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی فضل بن عباس چھوٹے بچے اللہ کے نبی کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے، عرفات کا میدان ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت آئی پردے کی حالت میں، صحابی عورت،
اللہ کے نبی سے سوال کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرا باپ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، مجبور معذور ہو چکا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر سکتی ہے۔ یہ سوال کرنے کے لیے آئی، اللہ کے نبی جواب دے رہے تھے، اس کے درمیان اللہ کے نبی نے دیکھا وہ عورت یہ بچے کو دیکھ رہی ہے اور یہ بچہ وہ عورت کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھ کی حفاظت، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بچہ عورت کو دیکھ رہا ہے، عورت بچے کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھ کر خاموش نہیں رہ گیا، بلکہ وَيَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، بخاری میں بھی مسلم میں بھی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اپنے بھتیجے کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، فرمایا بیٹے آنکھ کی حفاظت کر لے۔ یہ تو بخاری میں مسلم میں روایت ہے۔ فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل فرمائی، اس موقع پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یا ابن اخی ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، بیان فرمایا میرے بھتیجے آج کا دن وہ ہے جو آج کے دن میں اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے، زبان کی حفاظت کر لے، کان کی حفاظت کر لے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی تربیت فرما رہے ہیں، جب ہمارے بچے روزہ رکھ کر یوٹیوب غلط نہیں دیکھتے، فلمیں نہیں دیکھتے اور حرام چیزیں نہیں دیکھتے، ماں باپ تربیت کرتے ہیں بیٹا روزہ رکھ کر گندے فلم تو نہیں دیکھتا، غیر رمضان میں بھی مت دیکھنا، بیٹی تو روزہ رکھ کر یہ فیس بک میں جا کر اپنی تصویریں نہیں ڈالتی۔ کیا ماحول چل رہا ہے، تمہارا چہرہ تمہارا جسم مردوں کو دکھا کر ان کی مبارکبادی لینا چاہتی ہیں آج کی لڑکیاں، فیس بک میں اپنی تصویر ڈال کر۔ کوئی ماں ہے کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کرے، بیٹا یا بیٹی روزہ رکھ کر یہ حرام کام نہیں کرتے، غیر رمضان میں بھی یہ حرکتیں نہیں کرنا۔ تربیت کرتے ہیں بچوں کی، سمجھاتے ہیں بیٹا غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو نہیں ستانا، جیسے روزہ میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں غیر رمضان میں بھی ایسی ہی زندگی گزارنا۔ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، افسوس آج کا باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، شرم میں ڈوب کر مرو، تمہارے معصوم بچے روزہ رکھ کر نمازوں کو آتے ہیں۔ یہ بے حیا بے شرم ہے جو باپ بن گیا، نہ نماز کی فکر، نہ روزوں کی فکر، نہ تراویح کی فکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، ابو داؤد میں روایت ہے، میری امت کے لوگوں اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کلام پاک کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آخر کی آیتیں اللہ نے بیان فرمایا، میرے نبی سے بیان فرمایا پیغمبر آپ بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، جب یہ آیت نازل ہوئی روزانہ، سنو، روزانہ صبح کی نماز کے وقت فجر کی نماز کو اٹھانے کے لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر کے پاس جاتے، الصلاۃ الصلاۃ اعلان فرماتے، بیٹی نماز، میرے داماد نماز۔ روزانہ فجر کے وقت میں فجر کی نماز کو اٹھانے کے لیے اپنی بیٹی اپنے داماد کے گھر کے پاس جاتے تھے۔ تمہارے گھر کے اندر 4 روم، ایک روم میں تمہارا بیٹا سویا ہوا، ایک روم میں بیٹی سوئی ہوئی، باپ نماز کو آتا ہے، بیٹے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، ماں نماز پڑھتی ہے، بیٹی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، یا یہ کہ بیٹے کی شادی ہو گئی، ایک کمرے میں بیٹا بہو سوئے ہوئے ہیں،
یہ باپ نماز کو نکل کے آتا ہے، اپنے بیٹے کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا نماز پڑھو گے؟ گھروں کے اندر بے نمازیوں کا یہ حال ہے۔ تم خود نمازی نہیں، اولاد کی کیا فکر کرو گے؟ رمضان میں کھانے کے لیے مارتے ہیں، اٹھ بیٹا ٹائم ہو گیا، بہو کو اٹھاتے ہیں، اٹھ ٹائم ہو گیا، کھانے کے لیے سحری کے لیے اٹھاتے ہیں۔ نماز فرض، نماز کے لیے اٹھانا یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ بڑی عجیب اور کسیلی بات، کڑوی بات میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج کے ماں باپ دیکھتے ہیں بیٹا سو رہا ہے، بہو سو رہی ہے، دروازے کو دستک نہیں دیتے، اٹھ بیٹا نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی روزانہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، بیٹی نماز، داماد نماز، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تہجد کے لیے اٹھتے، گھر والوں کو سب کو بیدار کر دیتے، بیوی بچوں کو اٹھا دیتے، اٹھو تہجد پڑھو۔ آج ہم وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کم سے کم فرض نماز کے لیے اٹھو اور اٹھاؤ، بچوں کو نمازی بناؤ، دیندار بناؤ۔ رمضان اولاد کی تربیت کا بہترین مہینہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کے ذریعے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ابھی ختم ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ رمضان کے اعمال کر کے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت طلب کرو، اعمال کر کے رحمت طلب کرو، اعمال کر کے اللہ کی مغفرت طلب کرو۔ یہ اصل ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا سواریوں کے بارے میں خیال کرو، نمازوں کے لیے ضرور آنا، سواری پر آؤ، مگر تمہاری سواری ترتیب سے کھڑا کرو، تمہارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ بے ڈھنگا کھڑاتے ہیں، جہاں تھوڑا سا سایہ نظر آتا وہاں جا کر اپنی ٹو ویلر کھڑاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت سناتا ہوں، دل تھام کر سنو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ہیں۔ حضرت انس جوہانی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں جہاد کے موسم میں بعض صحابہ راستے کو تنگ کر کے کھڑے ہوئے تھے، راستہ بند کر دیے، آنے والوں کو تکلیف دے رہے تھے، راستہ روک دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ کر ایک خادم کو روانہ کیا، جاؤ اعلان کرو، منادی ینادی فی الناس، جاؤ میرے صحابہ میں اعلان کرو، ان من ضیق منزلا او طریقا او قطع طریقا، جو اللہ کا بندہ راستے کو تنگ کر دے یا راستے کو کاٹ دے، آنے والوں کو تکلیف دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کرو فلا جہاد لہ، جہاد میں آ کر ہے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، جہاد میں آ کر یہ عمل جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز کو آ رہے ہیں، تمہاری سواریاں ادھر ادھر آنے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ ہی سوچو نماز کا ثواب ملے گا؟ کیوں اپنے اعمال برباد کرتے ہیں؟ سواریوں کو ترتیب سے کھڑاؤ، اعمال کی حفاظت کرو۔ الیکشن اعلان تو ہو گیا، روزہ وقت زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کر دینا، اعمال کی حفاظت کرو، حرام پیسوں کے قریب مت جاؤ۔ 2 جمعہ سے کہہ رہا ہوں، ابھی اعلان تو ہو گیا نا، اب دیکھو کیا کیا ماحول چلتا ہے، نہ روزہ، نہ تراویح، نہ یہ نہ وہ، کوئی فکر نہیں۔ رمضان کی حفاظت کرو، اعمال کی حفاظت کرو، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہماری تربیت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، تربیت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب